سو انشاءاللہ وی آر آل ہوپ فل. پاکستان جیسا آپ نے اسٹارٹ کیا ہے کہ اٹس اے بلیسڈ لینڈ, اٹ ہیز ایوری تھنگ, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہی مل کر کمیونٹی اور نیشن بنانا ہے. تو انشاءاللہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے بھلائی ہوگا انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اصل میں جو بھی حالات ہوں نا, اپس اینڈ ڈاؤنز ہو, دا پازیٹیو تھنگ از کہ ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, بے شک اللہ الرزاق ہے, رزق دینے والا ہے. بالکل ایسے اور ہمیں کبھی بھی اس پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی جب تک ہمیں ہمارے حصے کا رزق نہیں مل جاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یور رزق جو ہے نا, اٹ ول چیس یو گریٹر دین ڈیتھ ول چیس یو. یعنی جس طرح موت تمہیں آنی ہے نا, رزق بھی تمہارے حصے کا تمہیں مل کے رہے گا. تو اس لیے آپ بس کوئی بھی حلال ذریعہ ضرور ڈھونڈیں. اچھا, یہ رزق میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ ابتلا میں ڈالتا ہے اپنے بندے کو نا, دیکھنے کے لیے کہ بھئی وہ کتنے پانی میں ہے. تو ایک تو یہ چیز کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ بس محنت کریں, کوئی ایک ڈائریکشن پکڑیں, حق حلال کا انشاءاللہ رزق کمائیں, اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا. جس طرح آپ دیکھیں کہ افغانستان میں بھی نا جب اتنے برے حالات تھے تو پتہ نہیں ٹریلینز آف ڈالرز کے ریزروز کہیں سے جو نا دریافت ہو گئے کہ جی وہاں پہ کیا نکل آیا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین بھی جو نا خزانے اگل دے اور آپ کے سارے حالات ٹھیک ہو جائے. بس اللہ پہ توکل رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, حق حلال کا ایونیو رکھیں, حرام کی طرف نہ جائیں, دو نمبریاں نہ کریں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ نہ کریں. اور دوسری بات یہ بھی جان لیں کہ دیکھیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یعنی ہر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مشکل جب آئے گی تو مشکل انسان پہ آ جاتی ہے. بجلی مہنگی ہوگی, گیس ٹرپل ہو گیا, پیٹرول کی پرائس ڈبل ٹرپل ہوگی, یہ سب کچھ ہوگا اور آپ کو آزمایا بھی جائے گا. لیکن یاد رکھو کہ یہ پرماننٹ اسٹیٹ نہیں ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ لازماً آپ کو سے باہر نکالے گا. تو کبھی بھی انسان اتنا مایوس نہ ہو جائے کہ یار جس طرح ہوتا ہے نا, کئی ایسی سیڈ سٹوریز ملتی ہیں کہ جی کسی نے اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دی, یا کوئی اپنی بچوں کو لے کے راوی کے پل سے چھلانگ مار کے مر گیا مہنگائی کی وجہ سے, بیکاز آف دیٹ. سو ون شوڈ نیور بی دیٹ ہوپ لیس کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. سو وی شوڈ آلویز بی ہوپ فل. چیما جی آپ بتائیں آپ کے لیے کیا 2022 کی کوئی 2022 کی جی ہائی لائٹس. زابئی I'll start off with رمضان آیا تھا 2022 میں, یعنی کہ مارچ اپریل کا مہینہ تھا رمضان کا. الحمدللہ واز ویری گڈ ماشاء اللہ. وائی سی کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئیں, آپ کی تفسیر تراویح تفسیر ہوئی, جام پیک تھی, پنڈی میں ہوئی, لاہور اور کراچی میں بھی الحمدللہ ہوا. سو رمضان واز جام پیکڈ ماشاء اللہ. اس کے بعد یہ تھوڑا سا میں وائی سی کا پہلے بتا رہا ہوں ایئر ان ریویو کیا رہا. پھر رمضان کے بعد حج کیا الحمدللہ 2022 میں. دس 2022 واز آفٹر کووڈ. آپ نے بھی کیا الحمدللہ. اور ہاں, اور حج کو پھر ہم نے بڑا اس میں لیکچرز بھی ماشاء اللہ دعویٰ کو اس کو ایک اپرچونیٹیز دیکھتے ہوئے الحمدللہ وہاں پہ وہ ہوا. اینڈ دس واز آفٹر کووڈ ماشاء اللہ. دس واز دا فرسٹ جو تھا جو 2 سال پہلے, جس میں انٹرنیشنل لوگوں کو اوپن ہوا, حرم اوپن ہوا اور لوگ آئے ماشاء اللہ, اینڈ حج کیا الحمدللہ. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی جس کے اندر ہمیں فلڈز دیکھنے کو ملا, سیلاب آیا اور سیلاب سے بہت لوگ متاثر ہوئے. اور ابھی الحمدللہ کافی زیادہ اس وقت متاثر ہوئے. متاثر کے بعد وائی سی نے بھی الحمدللہ کام کیا اس کے اندر, اس کی ریلیف کا. ناؤ دا ریہیبلیٹیشن ورک ماشاء اللہ از گوئنگ آن, جہاں پہ بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. بٹ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایک دھچکا تھا سیلاب, جس میں بہت سارے لوگ کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے اس کے اندر. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک بہت بڑا ایئر کا ایک ٹور رہتا ہے جس کو ونڈز آف چینج کہتے ہیں. تو ونڈز آف چینج میں وائی سی کے لیے الحمدللہ اس بار ہم لوگوں نے اپنے جو سارے پرسنل جو ہم ایک دوسرے کے مائل سٹونز رکھتے ہیں وہ ہم لوگوں نے اس بار کافی حد تک کراس کیے ان ٹرمز آف. اس بار ماشاء اللہ ہم نے کوئی 25+ سٹیز کور کی in the span of 26 days. Yeah, so 25 cities in 26 days. اور یہ سب ماشاءاللہ پاسبل ہوا. اس ریٹ پہ تو ہم اراؤنڈ دا ورلڈ 80 days بھی کر سکتے ہیں. جی اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب پوسٹ واک لوگوں کو نارملی بتایا جو شاید وائی سی کو بہت اندر سے نہیں جانتے, تو ان کے لیے اٹس اے شاکر کہ یار اتنے زیادہ شہر اتنے کم دنوں میں اور اتنے زیادہ انسٹیٹیوشنز. لوگ نارملی 2-3 ایک ٹاک یا ہفتے میں 3 کر کے نا کہتے ہیں یار بڑا تیر مارا ہے. ہم نے الحمدللہ ایک دن میں 27 یونیورسٹیز کالجز کور کی ہیں, 27 ٹاکس کی ہیں الحمدللہ. سو کراچی میں ایک دن ہمارا 25-26 ٹاکس پہ تھا. اور یہ سب ماشاءاللہ. اور اس بار الحمدللہ ہمارے
क्लोज टू 10+ स्पीकर्स इंगेज रहे विंड्स ऑफ चेंज के अंदर, और ख़वातीन भी इंगेज रही, और अल्हम्दुलिल्लाह YC के ब्रदर स्पीकर्स भी माशाल्लाह इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में रहे. तो 250+ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस थे, 250 अक्रॉस पाकिस्तान, और फिर नंबर ऑफ टॉक्स वर मोर देन 300+. तो ये हमने इस बार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने ये कवर किया. और दैट वाज इन अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद अभी माशाल्लाह ये जो सिलसिला है टॉक्स का अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में वो चल रहा है. और इस बार हमने पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स कवर किए जो शायद जहाँ पे किसी मौलवी हज़रात का जाना बहुत मुश्किल था. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस बार पाकिस्तान के अंदर हमें ख़ास तौर पे YC को इस बार नवाजा कि हमने वहाँ पे जाके अल्लाह सुब्हान तआला की बात भी की. तो ये एक ओवरऑल YC का रिव्यू था. इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जिस तरह भी बात कर रहे थे कि हालात भी काफ़ी हद तक ख़राब हुए हैं, गवर्नमेंट्स भी चेंज हुई, और डिफरेंट रिजीम चेंज हुआ, और जो भी, और ये चलता आ रहा ही पहले से इस तरह है. तो वो उससे काफ़ी चीज़ें अनसर्टनिटी क्रिएट हुई है. पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की इस बार अप्रैल यानी कि मार्च में ये रिजीम चेंज होकर सब कुछ हुआ था, तो वो उससे थोड़ा सा पाकिस्तान टर्मोइल में गया. लेकिन इंशाल्लाह इसको हम रिकवर हो जाएगा. और इसके अलावा कुछ अजीब से हमें पाकिस्तान में इस साल, ऑल्दो हम लोगों ने इसको पहले ही गेज कर लिया था, प्रीएम्प्ट कर लिया था लास्ट ईयर ही अपनी इंटरनल उसमें, लेकिन ये कि इस बार वो सब कुछ खुल के सामने आया है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 पे ये जो LGBT का एजेंडा हमारे सामने आया है, और ट्रांसजेंडर एक्ट आया, और सब कुछ खुल के आया. अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से वी battle them out, but it's just the start. And still battle. Yeah, it's just the start, क्योंकि अभी आपके सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं कि US is just approved the funding of almost 200 million dollars for the support of this gender equality. ये मैं आपकी खबर पढ़ देता हूँ आपको. ये है कि US allocates $200 million for gender equality, democracy in Pakistan. The United States senators approved a sweeping annual spending package allocating $200 million for gender equality and strengthening democracy in Pakistan. So जो भी बंदा थोड़ी सी भी अकल रखता है उसको पता है कि gender equality से मुराद क्या है. These are all terms they use to basically talk about कि जहाँ पे हम लोग एक तो फेमिनिस्ट नैरेटिव जो है उसको भी लेके आएंगे, दूसरा ये कि इस जेंडर के नाम के अंदर ना इसमें हर किस्म का वो ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी और फलां का सबको हमने लेके आना है, क्योंकि जो उनका एजेंडा है जो जिसको वो प्रमोट करते हैं. अब यहाँ पे डायरेक्टली तो LGBT नहीं कह सकते कि वी आर हेयर टू एलोकेटिंग $200 million फॉर LGBT प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान. दे विल नेवर से दैट एंड दे कैन नेवर से दैट. लेकिन जेंडर इक्वालिटी के नाम पे वो फिर कहेंगे कि जी जेंडर टेक्निकली हम तो जेंडर, हम उनसे कहेंगे ना आप पहले जेंडर डिफाइन तो करें, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर. तो वो तो नहीं कहते मेल एंड फीमेल, वो तो कहते हैं जेंडर कुड बी इन्फिनिट नंबर ऑफ जेंडर. उसका मतलब है कि हर चीज़ चलेगी. तो दिस इज वेयर वो कहते हैं ना द डेविल इज इन द डिटेल. जब आप इनसे पूछते हो ना कि अच्छा आप इनको एक्सप्लेन करें इन चीज़ों को, डिफाइन व्हाट यू मीन बाय जेंडर, डिफाइन व्हाट यू मीन बाय इक्वालिटी, तो देन वी कैन टॉक अबाउट इट. तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग वर्थ